بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبداللہ ابن الدیلمی قال دخلت على عبداللہ ابن عمرو ابن العاص وهو في حائط له بالطائف يقال له الوهد وهو مخاصر فتى من قريش يظن ذلك الفتى بشرب الخمر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شرب الخمر شربة لم تقبل له توبة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لم تقبل توبته 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة۔ یہ السنن الصغری نسائی رقم 5604 سے لی گئی ہے۔ عبداللہ بن دیلمی کا بیان ہے کہ میں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ اس وقت طائف میں اپنے باغ میں تھے جسے وہد کہا جاتا تھا۔ عربوں کے ہاں جو لوگ مکے میں بھی قیام پذیر تھے اور کھاتے پیتے لوگ تھے تو انہوں نے ایک طرح سے اپنا گرمائی صدر مقام سا طائف کو بنا رکھا تھا۔ وہاں باغات بھی تھے اور چونکہ بہت سرسبز علاقہ ہے تو بالعموم گرمی کے موسم میں یہ لوگ وہاں چلے بھی جاتے تھے۔ وہ اس وقت طائف میں اپنے باغ میں تھے جسے وہد کہا جاتا تھا۔ وہ قریش کے ایک نوجوان کا ہاتھ پکڑے ہوئے ٹہل رہے تھے جس کے بارے میں لوگوں کا خیال تھا کہ شراب پیتا ہے۔ راوی حضرات بات کو بہت مختصر طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ کے خاندان میں قریبی اعزاء میں اگر کسی نوجوان کو یہ لت پڑ جائے اور نشے میں مدہوش رہتا ہو تو بزرگ نصیحت کریں گے، اور یہ نصیحت گھر میں بھی ہوتی ہے، بعض اوقات آپ کہیں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسی ہی کوئی صورت تھی۔ تو وہ ایک نوجوان کا ہاتھ پکڑے ہوئے ٹہل رہے تھے جس کے بارے میں لوگوں کا خیال تھا کہ شراب پیتا ہے۔ میں وہاں پہنچا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص شراب کا ایک گھونٹ پیے گا اس کی توبہ 40 روز تک قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلے تو کچھ ملائمت سے اس کو ساتھ لیے پھرتے رہے، جب یہ آ گئے تو براہ راست بات کرنے کے ان کو خطاب کر کے انہوں نے یہ روایت سنائی، یعنی رسول اللہ کا یہ ارشاد فرمایا جو شخص شراب کا ایک گھونٹ پیے گا اس کی توبہ 40 روز تک قبول نہیں کی جائے گی۔ یعنی کیا وجہ ہے؟ آدمی گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اگر دل کی گہرائی سے ندامت کے جذبے سے توبہ کی گئی ہے تو قبول ہونی چاہیے۔ اس کو کیوں مؤخر کیا جائے گا؟ 40 دن تک توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی قبولیت کو مؤخر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قبول تو کریں گے، دل سے توبہ کی ہے تو کیوں قبول نہیں کریں گے، لیکن قبولیت مؤخر کی جائے گی تاکہ معلوم ہو کہ ارادہ پختہ ہے۔ یہ چونکہ ایسی چیز ہے کہ آدمی بار بار کہتا ہے اور چونکہ رغبت ہوتی ہے، جسم عادی ہو چکا ہوتا ہے تو وہ توبہ توڑ بیٹھتا ہے تاکہ معلوم ہو کہ ارادہ پختہ ہے اور وہ فی الواقع تائب رہے گا۔ یہ وہی بات ہے جو سورہ توبہ کی آیت 94 سیر اللہ عملکم میں بیان ہوئی ہے۔ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ تم لوگ اگر یعنی بعض لوگوں کو تنبیہ کی ہے بہت سخت، اور یہ بتایا ہے کہ اب اگر تم اپنا رویہ درست کرتے ہو تو ہم دیکھیں گے۔ یعنی صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ پیغمبر کے پاس آئے یا کسی مجلس میں بیٹھے اور زبان سے کہہ دیا کہ توبہ کر لی ہے، اب اللہ تعالیٰ دیکھے گا۔ تو اس سے یہ سبق ملا کہ انسان کو اگر توبہ کرنی ہے اور رجوع کرنا ہے تو بہرحال ایسا نہیں ہوتا کہ 2 لفظ زبان سے نکال دیے جائیں تو اب آسمان سے ایک خط آ جائے کہ توبہ قبول ہو گئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں کہ بندہ کس طرح توبہ کر رہا ہے، کیسے رجوع کر رہا ہے، دل سے کر رہا ہے، فی الواقع چیز کو چھوڑنا چاہتا ہے، اس میں عمل بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو وہاں کا ہے سیر اللہ عملکم، یعنی تمہاری توبہ کے معاملے میں اللہ تمہارے عمل کو دیکھے گا۔
شراب چونکہ ایسی چیز ہے کہ اس کی لت پڑ سکتی ہے اور منہ کو لگ جائے تو چھوڑنی آسان نہیں ہوتی، اس لیے ضروری ہوا کہ قبولیت سے پہلے دیکھا جائے کہ توبہ دل سے کی گئی ہے اور کرنے والا اس پر قائم بھی رہے گا۔ یہ چیز شراب کے ساتھ تو خیر ہر آدمی جانتا ہے، اور بھی بہت سی چیزیں جیسے بہت سی وہ چیزیں کہ جن کو انسان ناجائز تو نہیں کہہ سکتا، لیکن بہرحال وہ ایک بری عادت بن جاتی ہے، جیسے سگریٹ پینا ہے یا اور اس طرح کی کوئی چیز، اسے بھی چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ آدمی جانتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، اس سے نجات پانا چاہتا ہے، لیکن آسان نہیں ہوتا۔ بدکاری کا معاملہ بھی یہی ہے، ایک بار اس کی عادت پڑ جائے تو بہت مشکل ہوتا ہے اس کو چھوڑنا۔ تو فرمایا کہ اس لیے قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد البتہ اس نے توبہ کی تو اللہ مہربانی فرمائے گا، اسے معاف کر دے گا، یعنی 40 دن تک اگر وہ قائم رہتا ہے تو بس پھر معاف ہو جائے گا۔ اس نے پھر یہی کیا اور دوبارہ شراب پی لی تو دوبارہ یہی معاملہ ہوگا، یعنی اگرچہ 40 دن دیکھا گیا لیکن پھر توبہ توڑ بیٹھا تو پھر یہی معاملہ ہوگا اور اس کی توبہ 40 روز تک قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد البتہ اس نے توبہ کی تو اللہ دوبارہ مہربانی فرمائے گا اور اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ اس میں بھی دیکھیے کیا بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح بار بار کرم فرماتے ہیں۔ لیکن اس نے پھر یہی کیا تو اللہ پر لازم ہے کہ اس کو ہلاکت کی کیچڑ پلا دے، یعنی گویا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کا حق ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے بھی مقصود یہ ہے، آگے روایتوں میں وضاحت ہے، یعنی یہ کیا چیز ہے ہلاکت کی کیچڑ؟ آگے روایتوں میں وضاحت ہے کہ اس سے مراد وہ کیچڑ ہے جو دوزخ کی زمین پر لوگوں کے خون، پسینے اور پیپ سے بنے گی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ پھر اسی کا مستحق ہے کہ توبہ کی توفیق سے محروم رہے اور اسی لت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو کر اس کی جگہ دوزخ کی کیچڑ پیے۔ یہ بار بار توبہ کر کے توڑ دینے والوں کے لیے تنبیہ و تہدید کا اسلوب ہے۔ یہ اسی طرح کا انداز ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی اگر یہ تمہاری سرکشی ہے اور یہ تمہاری ضد ہے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کو تمہارے ساتھ یہی کرنا چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ پھر تو اللہ تعالیٰ کو دوزخ کی کیچڑی پلانی چاہیے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کے بعد اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، یعنی یہ مطلب نہیں ہے۔ توبہ کا دروازہ تو جب تک انسان دنیا میں ہے آخری لمحے تک کھلا رہتا ہے، یہاں تک کہ سکرات موت طاری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں بالکل واضح کر دی ہے کہ جب تک موت کو بالکل انسان اپنے سامنے نہیں دیکھ لیتا اس سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ لیکن یہ بتایا ہے کہ بار بار اس طرح توبہ کرنے کے نتیجے میں بہرحال انسان اللہ تعالیٰ کے رحم کا مستحق نہیں رہتا، وہ کرم فرماتا ہے پھر قبول کرتا ہے، لیکن اسے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ طریقہ ایک بندے کا طریقہ نہیں ہے، اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ تو یہ تنبیہ ہے، تہدید ہے، تاکہ لوگ متوجہ ہوں، وہ اس برائی کو چھوڑیں۔ یہ جو شراب کے بارے میں یہ سخت بات کہی گئی ہے تو یہ واقعہ ہے کہ نشے کی جتنی چیزیں ہیں وہ چونکہ انسان کی عقل کو، اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور اس کے شعور کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہیں، اس لیے یہ الخبائث ہے، یعنی تمام برے کاموں کے لیے گویا یہ ایک بنیاد بن جاتی ہیں، تو اس لیے اس میں سختی بھی برتی گئی ہے۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔